الفاظ کا فرق کیا معنی رکھتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک دفعہ ایک صحابی کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ رات کو سوتے وقت پڑھ لے، اگر موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ کیا دعا تھی؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک۔ ساتھ معنی بھی آپ کو سمجھاتا جاؤں۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے حوالے کر دیا، اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، تیرے سامنے جھکا دیا۔ ووجہت وجہی الیک، اور اپنے دل کی ساری توجہات میں نے تیری طرف پھیر دیے۔ وفوضت امری الیک، اور اپنا سارا کام تیرے سپرد کر دیا ہے۔ اپنا سارا کام بھی، اپنا آپ بھی، اپنی توجہ بھی۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، اور میں نے ٹیک لگا لیا ہے تیری رحمت کے ساتھ، اپنی ظہری اپنی پیٹھ میں نے ٹیک لگا لیا اللہ تیرے آسرے کے ساتھ۔ رغبتا و رہبتا الیک، محبت کے ساتھ بھی اور تجھ سے ڈرتے ہوئے بھی۔ محبت بھی اللہ سے اور ڈر بھی رکھنا ہے، کیونکہ اس طرح نہیں محبت کرنی کہ جس طرح پھر بچہ کرتا ہے کہ باپ حکم دے اور کہے نہیں تو باپ ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں جو کچھ کرتا رہوں۔ ایسی اللہ محبت نہیں کرتا، نافرمانی والی کسی کی قبول نہیں کرتا۔ محبت ہو تو ساتھ ڈر بھی ہو۔ رغبتا و رہبتا الیک لا ملجا منک ولا ملجا، اے اللہ تجھ سے کوئی بھاگ سکتا نہیں، تیری پناہ جس کو مل جائے اس کو پھر ڈرا سکتا کوئی نہیں۔ آخر میں دو جملے سکھائے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، اے اللہ میں وہ کتاب مان چکا ہوں جو تو نے نازل کی، اور تیرے اس نبی پر بھی ایمان لا چکا ہوں جس کو تو نے آخری رسول بنا کے بھیج دیا۔ یہ ہے دعا۔ اب آپ نے فرمایا صحابی کو مجھے سناؤ، یہ جو میں نے تمہیں دعا سکھائی ہے پڑھائی ہے یہ مجھے سناؤ۔ وہ سنانے لگا۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت، اور آگے کہنا تھا ونبیک الذی ارسلت، تو اس نے کہہ دیا ورسولک الذی ارسلت۔ نبی کا دی بجائے کیا کہہ دیا؟ رسول کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ضامن نہیں ہوں۔ میں نے پہلے کہا تھا نا یہ پڑھ کر سوؤ گے تو میں ضمانت دیتا ہوں اگر مر گئے تو جنت میں جاؤ گے، لیکن تم نے
یہ جو پڑھا ہے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اب میں ضامن نہیں ہوں. توجہ ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے پڑھا ہے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں نے تو کہا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو صحابی کہنے لگا تو اس میں کیا فرق ہوا؟ آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، میں نے نبی نہیں کہا رسول کہہ دیا. آپ نے فرمایا نہیں، برکت اس لفظ میں ہے جو میرے منہ سے نکلا ہے. وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. تو آپ نے پڑھایا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس نے کہہ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو آپ نے فرمایا اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو میں نے بتایا. تو اس نے کہا کیوں؟ آپ نبی بھی ہیں رسول بھی، میں نے نبی کی جگہ رسول کا لفظ ہی تو بولا ہے. آپ نے فرمایا وہ تو نے اپنی مرضی سے بولا ہے، نبی یہ کہا میں نے بولا تھا. اللہ کی رحمت اور برکت اس لفظ میں آتی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے. تو اس لیے آج میں آپ کو 3 دعائیں نبیوں کی بتا رہا ہوں جو نبیوں کے منہ سے نکلی تھی. تو نبی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا وہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں بتایا بھی کہ میں نے قبول. پہلی دعا ہے بیماری کے لیے. پہلی دعا کس کے لیے؟ دوسری دعا ہے مصیبت اور غم کے لیے، اور تیسری دعا ہے اولاد کے لیے. یہ تینوں اہم مرحلے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. تو نبیوں کے منہ سے کیا نکلا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یہ بیمار ہیں. ایوب علیہ السلام بڑے رئیس آدمی تھے، بڑے مالدار آدمی تھے. نبی تو تھے لیکن بہت ہی متمول تھے، بڑا مال تھا. ہوا یہ کہ سارا مال، دمبیاں، بھیڑ بکریاں وہ مر گئیں. بیماری آئی مر گئیں. آپ کے 11 صاحبزادے تھے، اللہ نے اس کی قضا اور فیصلے سے وہ 11 کے 11 فوت ہو گئے. خود بیمار ہو گئے اور 13 سال بیمار رہے، کمزور ہو گئے. اولاد بھی، مال بھی، جان بھی. اب جملہ کیا بولا ہے؟ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. ہمیشہ سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے سے اڑا دیتے ہیں. یہ دیکھیں نبی کے منہ سے نکلا ہوا جملہ، اور اس کو اللہ نے مقبولیت کی سند دے دی ہے قرآن میں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. ایوب علیہ السلام درد کی وجہ سے اللہ سے یہ بار بار سوال کر رہے ہیں، اللہ میری اولاد بھی تو نے لے لی، میرا مال بھی لے لیا، میں بھی بڑا سخت بیمار ہو چکا ہوں، مگر میں نے آج تک تیرے علاوہ کسی اور کو بلایا نہیں، کسی اور کو پکارا نہیں. میں تجھے پکار رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انی مسنی الضر، اے میرے ربا، میرا اللہ، میرا حاجت روا، میرا پروردگار، میرا مشکل کشا. انی مسنی الضر، تجھے اچھی طرح پتہ ہے اللہ میں بیمار ہو چکا ہوں، بہت عرصے سے مجھے یہ مصیبت لگی ہے، یہ بیماری لگی ہوئی ہے، اور تو ایک لمحے میں دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. یہی جملہ ہے. آپ کو یاد ہو گیا؟
بیماری میں یہی پڑھا کریں، انی مسنی الضر، اللہ سے انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف آ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے، میری تکلیف تو ہی دور کر سکتا ہے۔ تو اب اگلا جملہ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس جملے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے، فوراً فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی یہ دعا قبول کر لی۔ فوراً اللہ کہتا ہے، پہلے بھی اور لفظوں سے مانگتے ہوں گے مگر یہ لفظ وہ ہیں جن کو قبولیت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، اللہ کہتے ہیں ہم نے دعا قبول کر لی اور جتنی بھی بیماری تھی وہ ساری اپنی رحمت کے ذریعے دور کر دی، بیماری دور کر دی، اور باقی چیزیں وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور جو ہم نے اس کا اہل و عیال اپنی قضا سے مار دیا تھا، ہم نے اس سے دگنی اولاد دے دی، اور جو مال مر گیا تھا اس سے ہم نے دگنا مال دے دیا۔ اے اللہ دگنا دگنا کیوں؟ اللہ کہتے ہیں رحمتً من عندنا، یہ ہماری رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، جو بندہ ہمارے دروازے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے کسی اور مخلوق سے نہیں جا کے مانگتا۔ ہم آزماتے ضرور ہیں مگر جب دیتے ہیں تو جھولیاں بھر بھر کے دے دیتے ہیں۔ رحمتً من عندنا وذکریٰ للعابدین، یہ عابدین اللہ کی پوجا کرنے والے، اللہ کہتے ہیں ان پر ہم نے جو یہ رحمت کی، یہ ہماری رحمانیت رحیمیت کا تقاضا ہے، اور دگنا دگنا کر کے دی، تاکہ عابدین جو ہمیں پوجا کرتے ہیں نا، جو ہماری عبادت کیا کرتے ہیں، ان کو بھی یہ نصیحت مل جائے کہ جو رب سے مانگنے والا ہو وہ خالی نہیں رہتا۔ ذکرٰ للعابدین، عبادت کرنے والے پوجا کرنے والے اللہ کی، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جو اللہ کی چوکھٹ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا ہے۔ اور ایک بہانہ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو رحمت حق را بہانہ میں جو ید، بہانہ میں جو ید، تو اللہ قیمتیں نہیں مانگتا، بدلے نہیں مانگتا، وہ بہانے بناتا ہے۔ بہانہ بنایا، ارکض برجلک، میرے پاک پیغمبر جی اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماریے۔ بیمار آدمی کافی عرصے سے بیمار، ہم تھوڑے دن بیمار ہوتے ہیں تو کمزوری، تو انہیں کتنی کمزوری ہوگی، تو فرمایا ارکض برجلک، اپنے پاؤں شریف کے ساتھ ٹھوکر ماریں۔ یہ ایک بہانہ ہے، ٹھوکر کے بغیر نہیں ہو سکتا، بات کو سمجھیں۔ ارکض برجلک، اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ کیا ٹھوکر مارنی ایک بیمار کمزور آدمی نے؟ بس تھوڑا اشارہ ہی۔ تو اللہ کہتے ہیں ھذا مغتسل بارد و شراب، میں نے دو چشمے پانی کے جاری کر دیے، ایک نہانے کے لیے دوسرا پینے کے لیے۔ تو ٹھوکر کیوں مارنی ہے؟ ویسے تو چشمے نہیں جاری ہو سکتے۔ اللہ کہتے ہیں کچھ نہ کوئی تو کرنا، تھوڑی سی ہمت تو کر۔
حرکت تو کر برکت میں ڈالوں گا۔ اس میں سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پی لیا، تو جب باہر نکلے تو یوں لگتا تھا کہ اس انسان کو تو کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں، بیماریوں کے داغ زخموں سے پاک، بالکل چمکتا دمکتا ہوا بدن مبارک، صحت مند تندرست توانا، اور اللہ نے 22 بیٹے دے دیے، 22 بیٹے دے دیے۔ اور جب نہا کر باہر آئے تھے، تشریف لائے تھے، ایک تو کپڑا باندھا ہوا تھا اور ایک جو اوپر والا وہ باہر پڑا تھا، تو مشکات کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب باہر آئے اللہ نے اوپر سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسا دی، مکڑیوں کی شکل کے سونے کے ٹکڑے، وہ آپ نے وہ سارے، وہ کافی سارا مال تھا، وہ اس اپنے کپڑے میں چادر میں ڈال لیا۔ تو اللہ نے کہا اے میرا پیغمبر ایوب علیہ السلام، میں نے تو آپ کا دل دنیا سے غنی بنایا ہوا ہے، آپ یہ دولت چادر میں ڈال رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ سب کو جانتا ہوتا ہے، ایک بات سنوانا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا اللہ، یہ میں نے کوئی مال کی محبت کی وجہ سے اکٹھا نہیں کیا، تیری اوپر سے خاص رحمت نازل ہوئی، میں نے کہا زمین پہ گر رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، میں نے تو ادب کے لیے چادر میں ڈال کے رکھا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے اصل بندے جو ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا، یہ مال، یہ اسباب، یہ اللہ کے لیے ایک لمحے سے بھی کم کی قدرت کا کمال ہے۔ اس کے لیے حلال و حرام جمع کرتے جانا، لوگوں کے حق کھا لینا، کم تولنا، 2 نمبر چیزیں فروخت کرنا، مال اکٹھا ہو جائے۔ بھائی مال کیا ہے؟ یہ کوئی شے نہیں، یہ آزمائش ہے۔ اللہ دے تو تیرے اوپر سونے کے ٹکڑے برسا دے، تو اللہ سے مانگ کے تو دیکھ، حلال مانگ، حلال تھوڑا بھی ہوگا تو اس میں برکت ہوگی، حرام زیادہ بھی ہوگا تو تیرے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا رہے۔ تو یہ تو زیادہ بھی تھا اور حلال بھی تھا، اللہ نے جو دیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، ہم نے دگنا دگنا دے دیا، بیماری بھی دور، مال بھی مل گیا، اولاد بھی مل گئی۔ تو یہ کتنی بابرکت دعا ہے۔ دوسری دعا مصیبت دور کرنے والی، غم ذہنی پریشانی دور کرنے والی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اللہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام غصے ہو کے چل پڑے، اپنی قوم سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اب تم نے میری بات تو نہیں مانی، اب تم پر عذاب ہی آئے گا۔ تو اب اس قوم پہ تو عذاب آ جانا ہے، یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ وہاں سے نکل پڑے۔ وہ علاقہ بستی نینوا وہ چھوڑ دی، دریا کے کنارے آئے، کشتی بھری ہوئی تھی، اذ آبک الی الفلک المشحون، کشتی فل مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے کہا مجھے بھی ساتھ بٹھا لو، تو کشتی تو بھری ہوئی تھی، وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ کون ہے، کیونکہ ہر بستی میں الگ رسول ہوتا تھا، دوسری بستی والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو دور کنارے پہ آ کے سوار ہو رہے تھے، انہیں پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہے تو بھری ہوئی، چلو آپ بھی بیٹھ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جو ڈرائیور اور کنڈکٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جگہ ہو نہ ہو چلو بھئی آپ بھی آ جائیں، کرایہ لینا ہے نا۔
اللہ اکبر. اذ آباک الی الفلک المشحون، وہ بھری ہوئی کشتی، آپ بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ گئے تو کشتی درمیان میں ہچکولے کھانے لگی. انہوں نے کہا سواریاں زیادہ ہو گئی ہیں، کسی نہ کسی کو تو پھینکنا پڑے گا ورنہ سارے ڈوب جائیں گے. کس کو پھینکیں؟ قرآن اندازی کر لیتے ہیں. اب کون خود چھلانگ مارتا ہے؟ قرآن اندازی میں حضرت کا نام نکلا. انہوں نے کہا یار یہ تو مشبہ شکل کوئی خوبصورت وجیح انسان ہے، چلو ایک بار پھر کر لیتے ہیں قرآن اندازی. دوبارہ بھی حضرت کا نام نکلا. چلو انہوں نے کہا تیسری بار بھی کر ہی لیتے ہیں. تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. اب انہوں نے دھکیل دیا پانی میں. اللہ کا منصوبہ یہی تھا، سبب دنیا میں بناتا ہے نا. انہوں نے پانی میں دھکیلا، اللہ نے نیچے سے ایک مچھلی کو اٹھایا. وہ چھوٹی سی نہیں تھی، وہ بڑی مچھلی جو جہازوں کو ٹکر مار دیتی ہے. جب یہ نیچے آ رہے تھے اس نے منہ کھولا اور حضرت صاحب کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ پریشان ہو رہے ہیں. یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ اس وقت پتہ چلا یہ اللہ کی جانب سے ہوا ہے. تو اتنے اندھیروں کے اندر ایک تو پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات آ گئی، رات کا بھی اندھیرا. مگر حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ ہے اتنے اندھیروں کے اندر میری دعا سننے والا اللہ ہے، اتنے اندھیروں سے مجھے باہر نکالنے والا اللہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں اندھیروں کے اندر میرے یونس علیہ السلام نے مجھے آواز دی. اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے اللہ کو آواز دی اور اللہ سے کہنے لگے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس اتنی دعا ہے. ہم یا تو مانگتے نہیں، مانگتے ہیں تو پتہ نہیں فضول الفاظ اور باتیں لگے رہتے ہیں ساری رات. اگر اچھے الفاظ کے ساتھ ایک جملہ بھی بولا جائے تو قبول ہو جاتا ہے. تو ہم انبیاء کرام کی دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ اپنے الفاظ سے بہتر تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. ایک ہی تو جملہ ہے لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، الا انت، صرف تو ہے، سبحانہ کا، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے ہی بھول ہو گئی، تیرا قصور کوئی نہیں، تو اپنے بندوں پر ظلم زیادتی نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جب تو آزمائش میں ڈالتا ہے.
تو اب آگے یہ نہیں کہا مجھے باہر نکال. یہ یاد رکھیں ایک بات سنی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ نہیں کہا تھا میری بیماری دور فرما. ادب دیکھو نبی کا، اللہ کا ادب کیسے کر رہا ہے. بھئی یہ کہنا کہ میری بیماری دور فرما، وہ رب ہے میں بندہ ہوں، اس کو پتہ ہے میں بیمار ہوں، اس نے کرنی ہوگی تو اپنی مرضی سے کر دے گا. دو ابراہیم علیہ السلام جب پنگوڑے میں بیٹھے تھے وہ آگ میں پھینکنے والے تھے، جبریل نے آ کے کہا تھا اللہ سے تو دعا مانگ لو. مجھے آپ کی فکر ہوئی، آپ خاموش بیٹھے ہیں، کمال ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کہیں گے تو اللہ فوراً آپ کو آگ سے بچا لے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں کہا، فرمایا علمہ بحالی حسبی ان سوالی. میں اس سے کہوں جو نہ جانتا ہو، جسے پتہ ہے اسے کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے کہا میں نے بھی اس کی خاموشی کی لاج رکھ لی. میں نے بھی اس کو نہیں کہا میرا پیغمبر صبر میں آپ کو جلنے نہیں دوں گا. نہیں میں نے بھی نہیں کہا، میں نے بھی آگ کو کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم. میرے ابراہیم نے تو مجھے نہیں کہا ہے، لیکن خبردار میرے ابراہیم کو جلانا نہیں، جب وہ آئے اسے میرے سلام کہہ دینا. یونس علیہ ٹائم ہو تو نہیں گیا، تو یونس علیہ السلام نے ایک ہی تو جملہ بولا اللہ الہ الا انتا. یہ ضروری ہے کہ اللہ کو کہا جائے تیرے بغیر اور دینے والا کوئی نہیں. اللہ الہ الا انتا، تیرے علاوہ باہر لے آنے والا کوئی نہیں، تیرے بغیر اندھیروں سے روشنی میں لے جانے والا کوئی نہیں، تیرے بغیر اندھیروں میں میری پکار سننے والا کوئی نہیں، تیرے بغیر اپنے بندے پہ رحمتوں کا نزول کرنے والا کوئی نہیں. سبحانکا، اللہ جس طرح تو شریکوں سے پاک ہے اسی طرح ظلم سے بھی پاک ہے، اسی طرح کمزوریوں سے بھی پاک ہے، اسی طرح تو زیادتیوں سے بھی پاک ہے، اسی طرح تو عیبوں سے بھی پاک ہے. اللہ تو پاک و پاک ہے شریکوں سے. اس لیے مجھ سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، انی کنت من الظالمین. اور اپنے بندوں کی غلطیوں سے اگر تو نہ درگزر کرے تو کون کرے. اگلی آیت کا لفظ سنیں، اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ. یہ جملہ ہر دعا کے آگے آ رہا ہے، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. میں آپ کو وہ دعائیں بتا رہا ہوں جو فوراً قبول ہو گئی تھی. فاستجبنا لہ، ہم نے اسی وقت اس کی دعا قبول کر لی. تو دعا قبول کی تو پھر کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی. غم عربی میں کہتے ہیں تنگ جگہ کو، گھٹن، جہاں گھٹن ہو اس کو غم کہتے ہیں. غم ہم تو غم کہتے ہیں نا، شاید دکھ کو کہتے ہیں، یا غم کو اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں، لیکن عربی میں غم جو بالکل تنگ جگہ ہو، گھٹن والی ہو، اس کو غم. اللہ کہتا ہے نجیناہ من الغم، میں ہم نے اس کو گھٹن والی جگہ سے نکال کے باہر کھلی ہوا ساحل پہ، مچھلی کو کہا وہاں اگل دو، اور اس کے اوپر فوراً اپنے کدو کی بیل جما دی، کدو کی بیل پیدا کر دی، کیونکہ اس سے وہ اس کا پھل بھی اور وہ بھی جراثیم کش ہوتا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر سایہ کر دیا، اور اس کو خود کھانا بھی کھلاتے رہے اور پانی بھی پلاتے رہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا تو بڑی کام کی دعا ہے، یہ تو فوراً قبول ہو گئی، تو ہمیں اگر کوئی غم آئے، کوئی مصیبت، کیا ہم بھی مانگیں ہمیں بھی فائدہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ہوگا، اب آگے اللہ نے کہا تو ہے نجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اب آگے اللہ نے خود کہہ دیا اسی طرح اگر باقی مومنین بھی مانگیں گے تو ہم ان کو بھی نجات دے دیں۔ تو جس چیز پر اللہ کا وعدہ ہے وہ تو اتھینٹک، وہ تو یقینی ہے نا، باقی دعائیں قبول ہوں نہ ہوں، جن دعاؤں کو اللہ نے ہزاروں لاکھوں سال پہلے قبول کر رکھا ہے اللہ کے بندو، ان کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ اور تیسری اولاد کی دعا، پہلے بھی دعائیں مانگتے تھے لیکن جب یہ جملہ بولا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام 120 سال کے ہو گئے، دعائیں تو پہلے بھی مانگتے تھے لیکن یہ مانگ رہے ہیں رب لا تذرنی فردن وَأَنْتَ خَيْرُ الوارثین، اے میرا رب لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میں اکیلا ہوں، مجھے اکیلا نہ رکھنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، رب لا تذرنی فردن، بس تو بہتر وارث ہے، یہ نہیں ہے کہ میں تیرے وارث ہونے کا انکار کر رہا ہوں، نا تو للہ میراث السماوات والارض، تو پوری کائنات کا وارث ہے، مگر میں اپنا وارث مانگ رہا ہوں، اس لیے مانگ رہا ہوں یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، وہ میرا وارث بنے، میری جداد کا نہیں، جداد تو ہے ہی نہیں، میں نبی ہوں، تیری توحید سنا رہا ہوں، انی خفت الموالی من ورائی، میرے بعد اور سنانے والا ہے کوئی نہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یرثنی ویرث من آل یعقوب، یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے بنی اسرائیل کا سلسلہ نبوت جو چلا آ رہا ہے، یوں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کی نبوت کا سلسلہ میرے اوپر آ کے ختم ہو جائے، نہیں میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ، دین کا وارث، علم کا وارث۔ لوگ تو مانگتے ہیں نا کوٹھیوں کا وارث، بھائی اللہ اکبر، کوٹھی کا وارث تو وہ آٹومیٹک بن جائے گا اگر آپ دعا مانگتے وقت یوں کہیں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، جس طرح زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں دین کا وارث، اگر آپ دعا مانگتے وقت یہ کہہ دیں اللہ مجھے بیٹا دے، میں تیرے دین کا عالم بناؤں گا، تو کیا جو دین کا عالم ہوتا ہے وہ کوٹھی کا وارث نہیں بن سکتا، وہ گاڑیوں کا وارث نہیں بن سکتا، یا جب مولوی بن جاتا ہے تو بیکار ہو جاتا ہے؟ خدا کے بندو دعا تو اچھے الفاظ سے مانگو، وارث تو وہ آٹو۔ صحابی نے مکان بنایا، اس میں ایک روشن دان رکھا، جب بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کہ ذرا میرے گھر آ کے کوئی تناول فرمائیے، دعا بھی کیجئے، آپ تشریف لے آئے، آپ نے کہا ماشاءاللہ کھلا اچھا کمرہ ہے، ایک ہی مکان کا مطلب ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، ہاں ہمارا تو گزارا نہیں نہ ہوتا جب تک 4 کنال کی کوٹھی نہ ہو،
چاہے وہ رشوت کے پیسے سے بھی ہو، چاہے وہ سود کے پیسے سے، اور پھر ہم نے اس کی پیشانی پہ جلی حروف میں لکھنا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی۔ سبحان اللہ۔ ایک کمرہ بنایا کھلا، وہ بھی پتھروں کو جوڑ جاڑ کے، لیکن اچھا بھائی یہ سوراخ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے رکھا ہے کہ اس سے تازہ ہوا کا گزر ہوتا رہے۔ ہم رکھتے ہیں وینٹیلیٹر، روشن دان بناتے ہیں، تازہ ہوا کا آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر یہ رکھتے وقت یہ نیت رکھ لیتا کہ ادھر سے بلال کی اذان کی آواز آئے گی تو کیا اس نے ہوا کو روک لینا تھا؟ ہوا بھی آتی رہتی، ثواب بھی آتا رہتا۔ تو نیتیں تو ٹھیک کرو، اپنی نیتیں درست کرو، کیونکہ اعمال سارے کا سارا نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہو تھوڑے عمل کا بدلہ بھی زیادہ ملتا ہے، نیت بری ہو تو بہت سارا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔